السلام علیکم پیارے 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 کیوٹ کیوٹ ویورس، کیا حال ہے؟ اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکہ آپ لوگ کو ایک سٹوری سنانا چاہتی ہوں جو کہ بالکل ہمارے سامنے ہی ہوا تھا یہ سب، لیکن پتہ ہمیں بعد میں چلا تھا۔ دوستو، جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لی اور میں فرسٹ ایئر جو 11th مطلب اپنے علاقے میں ہم جو ہے، میرا کالج نہیں تھا، دوسرے علاقے میں تھا، ہمیں آدھا گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ ہم گاڑی بس وین کسی بھی چیز میں ہم مطلب اس وقت جو ہوتا تھا ہمارا روٹین، ایک وین ہوتا تھا جس میں ساری لڑکیاں جاتی تھی۔ ہم نے جو ہے اس طرح منتھلی ہم اسے پیسے دیتے تھے، وہ ہمیں ہمارے گھروں تک چھوڑتے تھے اس طرح۔ تو دوستو، جس علاقے میں ہمارا کالج تھا اس علاقے کی ایک لڑکی تھی، بہت ساری لڑکیاں، بلکہ کالج ہی اسی علاقے کا تھا، تو زیادہ تر اسٹرینتھ جو ہے وہ اسی علاقے کا تھا اس کالج میں۔ تو اس علاقے کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے، ویسے پٹھان سارے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتی ہم سب خوبصورت ہیں ماشاء اللہ، پٹھان سارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس علاقے کا یہ ہے کہ جب برائے صغیر پاک و ہند اس وقت مطلب تھا، تو اس علاقے پر زیادہ تر جو ہے انگریزوں کا وہ ہوتا ہے آج بھی، مطلب لوگ کہتے کہ اس پر وہاں اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے لوگ بالکل انگریزوں جیسے، اور ان کا جو رہن سہن انگریزوں جیسے، اور ان کا مطلب ہر چیز انگریزوں جیسے۔ وہ علاقہ بھی بہت خوبصورت پاک صاف ہوتا ہے، تو زیادہ تر اس پر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہاں برائے صغیر پاک و ہند جب ایک تھا تو انگریزوں کا یہاں پر قبضہ تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اب اسی طرح کے عادات وغیرہ، اور کچھ انگریز لوگ بھی وہاں رہتے، یعنی بس چکے تھے، وہاں نہیں گئے، پھر ان کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، اس طرح ایک سلسلہ تھا کہ وہاں یورپین بھی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جو کہ پشتو بھی بول سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار انگریز ہے، بلکہ ان کو انگلش آتی ہی نہیں ہے، جو ان کے بچے اب پاکستان میں پلے بڑے، تو تھوڑا جس طرح ہم لوگ انگلش بولتے اس طرح وہ بھی بولتے، یعنی ان کو پر والی انگلش آتی ہی نہیں ہے۔ پشتو اچھی طریقے سے بولتے، اردو اچھی طریقے سے بولتے ہیں، یعنی پاکستانی ہوئے نا، یہاں پیدا ہوئے تو سٹیزن شپ ان کی پاکستان ہوئے۔ تو دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لی تو ہمارے کلاس میں بہت ساری لڑکیاں اسی علاقے سے تھی، بہت خوبصورت خوبصورت۔ تو میں اکثر کہتی تھی اپنے فرینڈ سے کہ یار یہ اس علاقے کا نام ہے تھانہ۔ ہاں اچھا، وہ والا تھانہ نہیں جس طرح پولیس چوکی وغیرہ ہوتی ہے، یہ مطلب اس علاقے کا نام ہے تھانہ۔ تو وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی، بہت اسٹائلش، بہت ماڈرن۔ تو میں اکثر اپنی دوستوں سے کہتی تھی کہ یہاں کی ساری لڑکیاں کیوں مطلب خوبصورت ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ یار آپ کو نہیں پتہ، یا اس وقت سے یہ کہہ رہے کہ انگریزوں کا کافی یہاں اثر پڑا ہوا ہے۔ تو پٹھان یا کہ جو پٹھان ہے وہ اور بھی زیادہ، پٹھان ویسے بھی خوبصورت ہے لیکن کی تھی تو اس کی شادی ہو رہی تھی، تو لڑکیاں جو ہے گانا بجا رہے تھے۔ میں نے کہا شادی کالج میں ہو رہی ہے؟ تو میری فرینڈ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ان کے دوست انہیں پارٹی دے رہے ہیں، تو پارٹی دے رہے، تو اسی وجہ سے آج ان کی مہندی ہے رات کو، تو یہ جو سارے دوست ہیں یہ ان کے گھر، شاید جو لوگ ان کے گھر نہیں جا سکتے وہ سب اکٹھے ہو کے یہاں ان کو پارٹی دے رہے۔ تو ہم بھی، ہماری کلاس کی تھی تو ہم بھی اس میں شامل ہوئے، کلیپنگ کر رہے تھے، کوئی گانا گا رہا، کوئی کچھ، تو فری پیریڈ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ خاموش بیٹی تھی اور بس اچھی تھی، یعنی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں لیکن شکل صورت سے اچھی لڑکی تھی، اور مطلب آنکھیں گھما گھما کے سب کو دیکھتی تھی۔ پھر کل سے اس کو نہیں آنا تھا، تو میں نے یہ بھی کہا کہ تو پھر آج کیوں آئی ہے؟ تو سب نے کہا کہ یار اپنی دوستوں کے لیے آئی ہے۔ تو خیر چھٹی ہو گئی، بات ختم۔ اچھا دوستو، اب بتاتی ہوں، بات ختم۔ اور پھر میں نے ایک مہینے بعد جب میں نے ویسی اس لڑکی کی طرح ایک لڑکی دیکھی، تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ یہ اس کی نازیہ نام تھا اس کا، کہ یہ اس نازیہ کی یہ نازیہ ہے؟ تو اس نے مجھے کہا نازیہ نہیں ہے، نازیہ کی کزن ہے لیکن بالکل اس کی طرح ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا نازیہ کیسی ہے؟ تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس ویسی مسکرائی اور سر ہلایا، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ تو میں تھوڑی ہم دوست جب آپس میں بیٹھے تو میری ایک جان پہچان والی لڑکی تھی، وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا کہ نازیہ کی جو کزن تھی نادیہ، ان سے ملی؟
تو تم نے ان سے یار عجیب بات کی. تو میں نے کہا کیا عجیب کہا؟ تو اس نے کہا تم نے کہا کہ نازیہ کیسی ہے اور اس کے تو اب بچے بھی ہو گئے، یعنی 1 مہینہ ہوا تھا اس وقت. تو اس نے تمہیں کچھ کہا؟ تمہیں نہیں پتہ وہ شادی کی رات بھاگ گئی تھی، یعنی اس نے شادی ہی نہیں کی تھی. تو میں نے کہا اچھا. تو اور اس نے کہا کہ جس لڑکی سے تم ملی پھر اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے، یعنی شادی کو ان لوگوں نے مطلب کنٹینیو رکھا، لیکن دلہن تبدیل ہو گئی. اس کی جگہ اس کو تیار کر کے بٹھایا گیا اور لڑکے والوں کو بتایا گیا. یہ نہیں کہ نہیں بتایا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اپنی عزت رکھنی تھی، اتنے لوگ آئے تھے تو دلہن یہ ہو گئی. یعنی فلم اور ڈراموں میں جو ہوتا ہے دوستوں، جس طرح دلہن بھاگ جاتی ہے اور اس کی جگہ اس کی بہن یا کوئی اور بیٹھ جاتی ہے، اس طرح. تو میں نے کہا کہ ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. ہاں ان کا کزن تھا جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی، کزن تھا تو ایکسیپٹ تو کرنا تھا، ایک ہی خاندان تھا اور عزت کی بات تھی. تو نازیہ نہ صحیح نادیہ صحیح دونوں ایک جیسی تھی. تو خیر دوستو، اب کہیں جا کے مجھے آج یعنی 15 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ نازیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب دوستو سنو، نازیہ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ نازیہ پر کچھ سایہ وغیرہ تھا. تو سایہ یہ تھا کہ صرف اس کی امی کو پتہ تھا. تو اس کی امی آج تک روتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بچی بھاگی نہیں ہے بلکہ کوئی اسے لے کے گیا ہے، اس پر قبضہ تھا. تو ان کے گھر والے ان سے کہتے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے بتاتی تو شاید ہی اس کا رشتہ آتا، یا ایسی لڑکیوں سے پھر لوگ مطلب ڈرتے ہیں نا جس پر جن وغیرہ کے سایہ ہوتے ہیں، اور لوگ یقین بھی نہیں کرتے زیادہ تر. وہ کہتے نہیں اسے کوئی بیماری ہے دماغ کی یا وہ. خیر وہ لڑکی اچھی تھی پڑھائی میں. تو اب کہیں جا کے مجھے لگتا ہے کہ اس کا شکل جو ہے مجھے مشکوک سا لگتا تھا. اور وہ جو مہندی میں بیٹی تھی نا، میں نے کہا جو اسکول میں کالج میں مہندی تھی اس کی، تو وہ پارٹی تو وہ آنکھیں گھما گھما کے سب کو دیکھ رہی تھی اور بہت خاموش تھی، جیسے اسے کسی چیز کی خوشی نہ ہو. تو میں نے کہا نہیں یار بھاگ گئی ہوگی. تو میری فرینڈ نے کہا بھاگی نہیں، وہ جو ہے نا کہتی ہے کہ یہ بچپن سے ایسی تھی کہ اکثر رات کو اس کی امی کہتی ہے کہ یہ میرے سرانے پہ کھڑی ہوتی تھی تو میں آنکھیں کھولتی تھی. میں کہتی ہاں نازیہ. تو یہ مجھے کہتی تھی کہ جس دن سے مطلب اس کی منگنی ہوئی تھی تو یہ آ کے مجھے کہتی تھی کہ میری شادی مت کرو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور میں اس کو نازیہ کو چھین لوں گا تم لوگوں سے اور اس کی شادی نہیں کرنا، اور اگر شادی مطلب تم لوگوں نے شادی کرنا چاہی تو میں اس کو ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو اس کے میں کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ نازیہ ہی بات کرتی تھی، لیکن بار بار کہتی ہے کہ نازیہ کی شادی نہیں کرو، جیسے نازیہ کے اندر کسی اور کی آواز آ رہی ہے. اور آواز بھی چینج ہوتی تھی، کبھی بچوں کی آواز میں، کبھی لڑکوں کی آواز میں، کبھی مردوں کی آواز میں، مطلب ایک رعبدار آواز. تو تب سے مجھے پتا تھا کہ نازیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور بچپن میں بھی اس کے ساتھ کچھ مسائل وغیرہ چل رہے تھے تو مجھے پتا، لیکن میں نے کبھی اس بات کا ذکر اس کے ابو کے سامنے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور کسی اور سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پھر میری بچی پر یہ داغ لگتا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے. تو دوستوں وہ کہتی ہے کہ اس کی امی جب اس کی مطلب بارات آئی تو لوگ کمرے میں گئے، اس کو کمرے کے اندر لے کے گئے تھے، اور اس کے ساتھ 2-3 خواتین اور بھی تھیں. تو یہ واش روم میں گئی اور واش روم میں اس نے کپڑے چینج کیے، یعنی جو دلہن والے کپڑے وغیرہ. پارلر آئی تھی اس کو مطلب، تو پھر یہ واش روم سے نکلی نہیں، اور جب ہم نے دروازہ کھولا تو اس کے کپڑے تو پڑے تھے وہ شادی والے، لیکن یہ نہیں تھی. تو وہ عورتیں آج تک کہتی ہے کہ یہ نکلی نہیں واش روم سے، اور واش روم میں نہ کوئی کھڑکی کچھ بھی نہیں. تو اس کی امی کو تو اندازہ تھا اس بات کا، لیکن باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس نے کوئی نشہ وغیرہ اس عورتوں پہ پھینکا تھا اور یہ وہاں سے نکلی تھی، فرار ہوئی تھی، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی کہتا ہے کہ نظر جو کہتے ہیں نا نظر بند جسے کہتے ہیں، جس کے نظروں کے سامنے کچھ ہو رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا، اس طرح کچھ کیا تھا اس نے. تو خیر بہت ساری باتیں اس سلسلے میں مشہور ہے، لیکن اس کی امی یہی کہتی ہے کہ نہ میری بیٹی بھاگی ہے، وہ اپنے کزن سے بہت محبت کرتی تھی، مطلب جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی،
اور بہت خوشی سے اس نے اپنے لیے ساری چیزیں، ساری شاپنگ کی تھی، اور اپنے منگیتر کے لیے ساری شاپنگ، جو کہ ہسبینڈ بننے والا تھا اس کا. اور مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی بھاگ جائے، اور وہ بھی 3-4 خواتین کی موجودگی میں، اور پہلے سے وہ جو مشکوک تھی، یعنی 3-4 خواتین یہ کہتی ہے کہ شاید ہم پر جادو ٹونا کیا. تو اس کی بیٹی کو جادو ٹونا کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو اس کی امی کافی پریشان تھی. تو اس کی امی کہتی ہے کہ بعد میں جب مطلب سارے لوگ آ گئے اور یہ موجود نہیں تھی، تو اس کی امی نے سارے عورتوں سے خاموش رہنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ ان کی اپنی بہنیں تھیں، لڑکی کے خالائیں تھی. تو پھر نادیہ کو تیار کیا گیا اور اس کی شادی نادیہ سے ہوئی، اس لڑکی کی. تو اس کی امی نے ابو کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، ڈولی رخصت ہو گئی، دلہن کو اس نے رخصت کیا. بعد میں ابو کو پتہ چلا کہ بھئی میری اپنی بیٹی موجود نہیں. تو اس نے امی کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر وہ مجھے ملی تو میں اس کا سر اس کے تھنے سے الگ کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اولاد کو بندہ پلا بڑا کرتا ہے اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے اور ایک کالک چھوڑتا ہے، تو اس کے ابو اور بھائی سب بہت غصے میں تھے. تو اس کی امی رو رہی تھی کہ نہیں وہ بھاگی نہیں ہے بلکہ اسے غائب کیا گیا. تو اس کے ابو نے اپنی یعنی وائف کو کاپی مارا کہ جھوٹ بولتی ہو، اب ہماری بیٹی بھاگ گئی اور تم کہتی ہو کہ نہیں بھاگی. یعنی اس کی امی بیچاری جو پہلے سے اس بات پہ خاموش تھی، تو بعد میں اس کی بات کا کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا. تو دوستو یہ بات اب بھی گونگتی ہے کہ شاید وہ بھاگی نہیں تھی، کیونکہ جس انداز میں وہ چلی گئی تھی، 3-4 عورتوں کی موجودگی میں وہ غائب ہوئی تھی، تو یہ کسی جن کا ہی کام ہو سکتا ہے. لیکن دوستو بہت سارے لوگ کہتے کہ وہ فرار ہوئی تھی، اس نے کوئی جادو ٹونا یا کچھ بھی، وہ جو نظر بند ہوتا ہے نا، اکثر کہتے کہ ایک ایسا چیز اس کے سامنے، مطلب یہ اکثر لوگ ہلاتے چوری وغیرہ کے، کہ جو گھر کے لوگ ہوتے ان کے آنکھوں پہ پردے آ جاتے، وہ کچھ بھی انہیں دکھائی نہیں دیتے. تو اس طرح اس نے کچھ کیا تھا، یا نشہ وغیرہ. اور وہ عورتیں کہتی کہ نہ ہمیں کوئی نشہ، نہ ہم کبھی سوئی، لیکن وہ تھی ہی نہیں. جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہ واش روم میں نہیں تھی. یعنی بہت عجیب سچویشن سے وہ بیچارے لوگ گزر رہے ہیں آج تک. دوستو کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے فرسٹ ایئر کب کیا تھا، 2000 کب کیا تھا، 2011 میں نے ایڈمیشن لی تھی، ٹھیک ہے. اور 2011 میں پھر 4-5 مہینے بعد، نہیں 5-6 مہینے ہم نے اس طرح کیا، اور وہ پھر اس لڑکی کی شادی تھی. تو وہاں سے لے کے اب تک، یعنی 2011 سے لے کے اب تک کتنا عرصہ ہو گیا. جب آپ کا بچہ غائب ہو، اس کا اتا پتہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے. اور یعنی 4 سال تک ہم کالج گئے، لیکن اس کا کچھ ہمیں تو اس وقت کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا چلو بھاگ گئی ہے تو بات ختم ہو گئی. اور اس کی امی آج تک روتی ہے، اور اب تو اس کے ابو کو بھی کہتے کہ یقین 2011 میں ایک لڑکی غائب، اینڈ میں 2011 کے اینڈ میں ایک لڑکی غائب ہو گئی، اور اب ہے، اور اس لڑکی کا فون تک نہیں آیا. یعنی پھر بھی کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو آخر میں گھر والوں سے رابطہ کر ہی لیتے ہیں، چاہے وہ ان کو معاف کرے یا نہ معاف کرے. اپنی ماں باپ کی یاد تو آتی ہے نا، دوستوں کی، چلو دوستوں سے رابطہ تو کر لیتے ہیں نا. اب تک تو ان لوگوں کے دلوں سے وہ بات نکلی ہوگی، معاف کر دیں گی، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں. کہتے کہ اس کا اتا پتہ کچھ بھی نہیں، کوئی مطلب پیچھے کوئی بھی ثبوت کہ وہ گئی کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا. اس کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا. ہم پٹھانوں میں زیادہ تر پابندیاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت شاید موبائل فون اتنا عام ہوگا، لیکن ہمارے علاقوں میں اتنا عام نہیں تھا جتنا اب ہے ہم سب کے پاس ہے. اس وقت نہیں تھا. ریلی کالج میں ہم نے کبھی موبائل فون ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ موبائل فون بھی ہوتا ہے، مردوں کے پاس ہوتا تھا. تو دوستو یہ ایک ریئل سٹوری ہے، میرے آنکھوں کے سامنے اس کی شادی ہوئی، لیکن مجھے ابھی کچھ دن ہوگی جو کہ ریئل سٹوری کا پتہ چلا کہ وہ غائب ہوئی تھی. اس کو مطلب کوئی بھگا کے نہیں لے گا، کیونکہ اس کی امی کہتی ہے کہ چلو اگر وہ بھاگی ہے تو رات کو وہ میرے پاس آتی تھی.
ہر دوسرے تیسرے رات میں ان سے ڈر جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی نازیہ کی شادی نہیں کرانی، اگر شادی کرائی نا تو نازیہ کو غائب کر دوں گا اور نازیہ جو ہے تمہیں کبھی نہیں ملے گی، اور یہ تو میری ہے، میں اسے چاہتا ہوں اس کی کبھی شادی مت کرنا، اور شادی کرو گی تو پچھتاؤ گی۔ بس یہ باتیں کر کے دوبارہ اپنے بیڈ پہ جاتی تھی اور سو جاتی تھی۔ صبح ٹھیک ٹھاک نارمل ہوتی تھی جیسے ہی، تو میں سوچتی تھی کہ یہ خواب میں آتی ہے۔ پھر مجھے یقین ہوا کہ یار اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی سایہ وغیرہ ہے، لیکن میں نے اگنور کیا۔ اکثر ہوتے ہیں یہ، صرف میری بیٹی کے ساتھ نہیں، بہت سارے لوگ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے سائے وغیرہ۔ میں نے تعویذ کرائے، دم درود سب کچھ کیا، لیکن شاید میں نے بہت گہرائی والا کام نہیں کیا۔ مجھے کسی اچھے سے کسی مولوی وغیرہ سے ملنا چاہیے تھا، کسی حکیم سے، اس کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا تھا جو کہ میں نہیں کیا۔